تمہاری یاد ہے تم ہو تمہارے ماں سوا کیا ہے، تمہاری یاد ہے تم ہو تمہارے ماں سوا کیا ہے، یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے، زمیں کیا ہے سما کیا ہے، یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے، زمیں کیا ہے سما کیا ہے۔ کسی کو دیکھنا پوچھنا پھر دل لگانا کیا، کسی کو دیکھنا پوچھنا پھر دل لگانا کیا، تمہاری ماں سوا میں بھی تمہارے ماں سوا کیا ہے، تمہاری ماں تمہارے ماں سوا میں بھی تمہارے ہی سوا کیا ہے، تمہارے ماں سوا میں بھی تمہارے ماں تمہارے سوا کیا ہے، تمہارے ماں سوا کیا ہے، یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے، زمیں کیا ہے سما کیا ہے۔ مکین و لامکاں تم ہو، مکاں تم ہو زماں تم ہو، مکین و لامکاں تم ہو، مکاں تم ہو زماں تم ہو، تمہیں سب کچھ رہے ہم میں ہمارا اب رہا کیا ہے، تمہیں سب کچھ رہے ہم میں ہمارا اب رہا کیا ہے۔ تمہیں کو دل میں رکھنا ساتھ رہنا تم پہ مر مٹنا، تمہیں کو دل میں رکھنا ساتھ رہنا تم پہ مر مٹنا، یہی ایک کام رہتا ہے ہمیں اس کے سوا کیا ہے، یہی ایک کام رہتا ہے ہمیں اس کے سوا کیا ہے۔ تمہیں کو دل تمہیں کو دل میں رکھنا ساتھ رہنا تم پہ مر مٹنا، تمہیں کو دل میں رکھنا ساتھ رہنا تم پہ مر مٹنا، یہی ایک کام رہتا ہے ہمیں اس کے سوا کیا ہے، یہی ایک کام رہتا ہے ہمیں اس کے سوا کیا ہے۔ یہی ایک شوق ہے دل اب تمہارا ہی فدائی ہو، یہی ایک شوق ہے دل اب تمہارا ہی فدائی ہو، فدا کرنے کو اب تم ہی کہو نزد گدا کیا ہے، فدا کرنے کو اب تم ہی کہو نزد گدا کیا ہے۔ تمہارا غیر کیا جانے کہ ہم کیا ہیں، تم ہی جانو، تمہارا غیر کیا جانے کہ ہم کیا ہیں، تم ہی جانو، تمہارے خنجر قاتل نے ہم کو کر دیا کیا ہے، تمہارے خنجر قاتل نے ہم کو کر
دیا کیا ہے پکڑ کر دامن نوری تمہارے در پہ آیا ہوں پکڑ کر دامن نوری تمہارے در پہ آیا ہوں وسیلہ ہے تو یہ ہے آسرا اس کے سوا کیا ہے وسیلہ ہے تو یہ ہے آسرا اس کے سوا کیا ہے تمہاری یاد ہے تم ہو تمہارے ماں سوا کیا ہے بروز حشر عامر حق یہ پوچھے ساتھ میں کیا ہے بروز حشر عامر حق یہ پوچھے ساتھ میں کیا ہے تو کہہ دوں ساتھ میں تو ہے تو پھر اس کے سوا کیا ہے تو کہہ دوں ساتھ میں تو ہے تو پھر اس کے سوا کیا ہے تمہاری یاد ہے تم ہو تمہارے ماں سوا کیا ہے یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے زمین کیا ہے سما کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، آگاہ فرماتا ہے، خبر دیتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، ایمان والے کسے کہتے ہیں، ایمان والوں کی شان کیا ہے۔ ایمان والوں کی شان اللہ رب العزت بیان کرتا ہے۔ کیا شان ہے ایمان والوں کی؟ ایمان والے کسے کہتے ہیں؟ ایمان رکھنے والے کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھنے والے کیا رکھتے ہیں؟ دولت کونین رکھتے ہیں، دولت کونین رکھتے ہیں۔ ارے دولت کونین قربان ہے اس دولت پر۔ ایمان والے کے دل میں جو دولت ہے، ایمان والے کے پاس جو دولت ہے، اس دولت کے سامنے کائنات کی دولت قربان ہے۔ کائنات اس دولت پر قربان ہوتی ہے، کائنات اس دولت پر صدقے ہوتی ہے۔ وہ دولت کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ ایمان والا کیا رکھتا ہے؟ اللہ کا پیار رکھتا ہے، اللہ کا عشق رکھتا ہے۔ اللہ کے دیوانے کو کہتے ہیں مومن۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا دیوانہ، ہر لمحہ اللہ کی دھن میں رہنے والا،
ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا، ہر جگہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کی فرما برداری میں زندگی کو ختم کرنے والا، یہ ہے مومن۔ اس کا کام ہی اپنے رب سے پیار کرنا، تمہیں کو دیکھنا، کیا بیٹا پڑا شعر وہ، دل میں رکھنا، تم پہ مر مٹنا۔ میرے والد کہتے ہیں میرا کام کیا ہے، تمہیں کو دیکھنا اور دل میں رکھنا، تم پہ مر مٹنا، یہی یہ کام رہتا ہے ہمیں، اس کے سوا کیا ہے؟ اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ اللہ پر مر مٹنا، اللہ کو دیکھتے رہنا، اللہ کی یادوں میں گم رہنا، یہی مشغلہ ہے ان کا۔ اللہ والوں کا کام کیا کام کرتے اللہ والے؟ اللہ پہ قربان ہوتے رہتے، اللہ کی یاد میں رہتے، اللہ کو مناتے رہتے، اللہ سے پیار کرتے رہتے، ہر لمحہ ان کی توجہ یہی رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب میرا ہو جائے، یہی یہ کام رہتا ہے ہمیں، اس کے سوا کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی کام نہیں، یہی کام ہے، اسی کام کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ عبادت کے لیے تو بہت پیاری مخلوق آلریڈی تھی، ایسی مخلوق جب سے پیدا ہوئی عبادت میں ہے۔ کچھ ملائکہ ایسے ہیں روز اول سے جب وہ پیدا ہوئے رکوع میں کھڑے ہو گئے، رکوع ہی میں ہیں، کچھ قیام ہی میں ہیں، کچھ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں اٹھتے نہیں، وہ سجدے ہی میں رہتے، ان کا کام ہی سجدہ کرنا۔ اتنی پیاری عبادت، غیر کا خیال انہیں آتا نہیں، غیر کی محبت ان کے دل میں آتی نہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، ہر لمحہ ان کا کام کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ ایسی مخلوق ہونے کے باوجود یہ سید صاحب کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اتنی عظیم مخلوق، نورانی مخلوق، پیاری مخلوق، اللہ کی فرما بردار مخلوق، انہیں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، معصوم مخلوق، معصوم، عصمت رکھنے والی مخلوق، یہ پہلے تھی۔ ایسا نہیں کہ پہلے گنہگار تھی مخلوق، کچھ مخلوقات ایسے تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اس کے بعد حضرت محی الدین صاحب کو اللہ نے پیدا کیا، نہیں، پیاری مخلوق تھی، بڑی اچھی مخلوق تھی، اس کا کام ہی عبادت کرنا، باوجود اس کے ہم کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا۔ پھر ہمارا مقصد کیا بتایا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو پیدا کیا عبادت کے لیے، ان کو بھی پیدا کیا عبادت کے لیے، یہ عبادت ان کی الگ عبادت ہے، ان کی عبادت الگ عبادت ہے۔ یہ صرف معبود کو معبود سمجھ کے عبادت نہیں کرتے، معبود کو محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ ان کا معبود ان کا محبوب ہے، ان کا معبود ان کا مقصود ہے، ان کا مسجود ان کا محبوب ہے، ان کا پیدا کرنے والا یہ جس کی عبادت کرتے ہیں معبود ہی سمجھ کے نہیں، اپنا محبوب سمجھ کے یہ عبادت کرنے والی مخلوق ہے۔ ہاں تو ایمان والے کی شان مولا بیان کرتے ہیں، کیا شان ہے ایمان والے کی، کیسی دولت رکھتا ہے، اس کا دل آباد ہے تو میری محبت سے آباد ہے۔ کیا ہو گیا با؟ آباد ہے، یاد رکھو، وہی دل آباد جس دل میں ان کی محبت گھر کر لیتی ہے، وہی آباد دل، جس میں ان کی محبت نہیں وہ ویران ہے، وہ گھر ویران۔ گھر میں کوئی رہا تو وہ گھر آباد، گھر ہے خالی گھر شیطان کا گھر، مومن کا گھر خالی نہیں، مومن کا گھر خالی نہیں، وہ کسی کو رکھتا ہے، وہ جسے پوچھتا ہے
جس کی پرستش کرتا ہے اسی سے پیار بھی کرتا ہے، اسی سے لو لگاتا ہے، اسی کو اپنا سمجھتا ہے، اسی کو کارساز سمجھتا ہے، اسی کو اپنا الہ سمجھتا ہے، اسی کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، اسی کو نافع سمجھتا ہے، اسی کو زار سمجھتا ہے، اسی کی دھن میں رہنے والا مومن۔ تو بندگان خدا، کیا خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ رب العزت کہتا ہے، میں ختم کر لیتا ہوں، آج دوسرا بھی پروگرام ہے، والذین آمنوا اشد، بہت بہترین پروگرام، روحانی غذا کے ساتھ جسمانی غذا کا بھی انتظام ہوا ہے میرے محی الدین صاحب قبلہ کہ ہاں جسمانی غذا بھی آپ کو ملے گی، آپ فارغ ہو کے جائیں گے۔ اب تک لے کے جاتے تھے، اب ختم کر کے جائیں گے، ہضم کر کے جائیں گے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ آسانی کے لیے ایک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، تو عرض کر رہا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، بس یہ تمغہ بس ہے، یہ ٹائٹل بس ہے، یہ سند کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں کیسی سند مل رہی ہے؟ ہم کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، برے ہیں یا بھلے، جیسے بھی کچھ ہیں تیرے بندے ہیں، برے ہیں یا بھلے، جیسے بھی کچھ ہیں تیرے بندے ہیں، برے ہیں یا بھلے جیسے بھی کچھ ہیں تیرے عاشق ہیں، تیرے عاشق ہیں، بندے تو بہت ہیں، ہم تیرے عاشق، تیرے کہنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہماری کیا مجال، برے ہیں یا بھلے جیسے بھی کچھ ہیں تیرے عاشق ہیں، ہمارا اب کسی کے ہاتھ سودا ہو نہیں سکتا، مولا تیرا بندہ کسی کا ہو نہیں سکتا، جس دل میں تیری محبت کی آگ لگی ہے وہ کسی کی طرف متوجہ ہو نہیں سکتا، برے ہیں یا بھلے جیسے بھی کچھ ہیں۔ یہ صحیح کہ ہم برے ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر تیری محبت کی آگ کی چنگاری تو ہے، تو کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، تیرے کہنے کے بعد تو ہم کو کہنا پڑے گا، ہم شان سے کہیں گے، اعلان کریں گے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے، ہم اللہ کے چاہنے والے، اور اللہ کے چاہنے والے ہی نہیں، سب سے زیادہ چاہنے والے، شدت کے ساتھ چاہنے والے۔ ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ شیطان دل میں ڈالے گا، کیسے چاہنے والے، ہم نافرمانی کرتے ہیں نا، بے شک نافرمانی بہت بڑی بری بات ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اگر نافرمانی کوئی بندہ کرتا ہے، خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی محبت سے اس کا دل خالی نہیں ہے، لاکھ برا سہی، لاکھ برا سہی، مگر مومن ہے یا نہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ بولتا ہے یا نہیں؟ اسے مانتا ہے یا نہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ بولتا ہے یا نہیں؟ اور جو بولتا ہے اسے وہ دل میں ہے یا نہیں؟ ہے تو محبت ہے تو محبت ہے، پھر غلطی کر رہے ہیں نا۔ سید صاحب کو صحت سے محبت ہے یا نہیں؟ صحت سے محبت ہے یا نہیں؟ عافیت سے محبت ہے یا نہیں؟ تندرستی سے محبت ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے سید صاحب آپ پان مت کھائیے، پان مت کھائیے، پان مضر ہے، آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، باوجود اس کے کھا لیتا ہے۔ پان محبت، صحت سے محبت کے نہیں ہونے کی وجہ سے پان کھاتا ہے کیا؟ کھاتا ہے، محبت نہیں ہے محبت۔ نفس بہکاتا ہے، طلب کرتا ہے، کھا لیتا ہے، محبت صحت سے ہے۔ خدا کی قسم گنہگار کو بھی اللہ کی ذات سے محبت ہے، محبت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، مگر محبت ہے تو اس درجے کی ہے، اس درجے کی ہے، کسی نہ کسی درجے کی ہے،
یہ صحیح کہ سید صاحب جیسا اللہ کو چاہتے ہیں گناہگار نہیں چاہتا ہے، مگر چاہتا ہوں میں، میرے دل میں ایمان ہے۔ مولا کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت چاہتا ہے، شدت سے چاہتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ کون؟ ایمان والے بہت سے ہیں، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ضروریات دین کو مانتا ہے، اللہ اور رسول کو مانتا ہے، ملائکہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، مر کے اٹھنے پہ بھی مانتا ہے مومن۔ مگر اشد محبت کیا ہے؟ شدت، سخت محبت، پہچاننا کیسے؟ کون اللہ کو زیادہ چاہتا ہے؟ محبت جب تک حد میں رہتی، حد کو کیا کہتے ہیں تمل میں؟ نیلئی، یلئی، جب تک یلئی میں رہتی اس کی محبت محبوب تک رہتی۔ غور سے سنیں، آج محبت کو ہی بتاؤں گا، سنی کون یہ بھی بتاؤں گا، اہل سنت والجماعت کون۔ اہل سنت والجماعت بولے تو کیا؟ اہل سنت والجماعت کا معنی اہل محبت، اہل محبت۔ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا؟ اہل عشق۔ سنی کسے بولتے؟ عاشق کو، عشق کرنے والے کا نام سنی۔ عاشقوں کی جماعت عربی میں کیسے بولیں گے؟ اہل السنت والجماعہ۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت عربی میں کیسا؟ عاشقوں کی جماعت کا عربی میں کیسا بولیں گے؟ اہل السنت والجماعہ۔ محبت جب تک حد میں رہے گی محبوب تک محدود رہے گی، یاد رکھنا آپ۔ جب محبت تجاوز کرے گی، محبت میں شدت پیدا ہوگی، سختی پیدا ہوگی، محبت عشق میں بدل جائے گی۔ عشق کسے بولتے اور محبت کسے بولتے؟ حد میں رہنے والے میلان کو، لگاؤ کو محبت کہتے۔ حد سے محبت کیا کی چیز ہے؟ لگاؤ۔ سید صاحب سے میرا لگاؤ ہے، یہ محبت ہے۔ عشق کیا ہے؟ وہ لگاؤ بڑھ گیا تو اسے عشق بولتے۔ لگاؤ کو محبت بولتے، زیادہ لگاؤ کو عشق بولتے۔ اب محبت جب تک وہ لگاؤ محبت کے حد تک رہتا ہے پوری دا، تو وہ کہاں تک محبت رہتی؟ محبوب تک۔ میرا ایک دوست ہے بنگلور میں، اس کا نام جن، کیا نام؟ جن۔ وہ ایک جن ہے، وہ انسان ہے، اسے ہم لاڑ سے جن بولتے ہیں، پھر جن بولتے بولتے اجن بول دیے۔ ایک دوست ہے، اس سے مجھے محبت تھی، ہے، محبت ہوئی۔ جب تک میری محبت حد میں تھی اس سے محبت تھی۔ ذرا غور سے سنیں، جب محبت میری بڑی، اللہ اللہ، آ جاؤ بیٹا، اللہم صلی علی سیدنا، ہاں بچہ آ گیا میرا، یہ ہاں، اس کی دلہن میری بیٹی، اللہ اسے آباد رکھے۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ تمل میں سمجھتا ہے؟ ہاں کیا بولتا تھا میں؟ فاروق کا داماد نا؟ ہاں بچہ میرا داماد، فاروق کا داماد بولے تو تمل میں بولو، میرا مگر
फारूक की बेटी मेरी बेटी, मेरा पोता बोलो या कुछ भी बोलो, मेरा फारूक का जो है वो मेरा है। अच्छा, ये क्या है? इससे मैं जानता नहीं, इससे मुझे वास्ता नहीं, फारूक से मुझे मोहब्बत बढ़ गई तो फारूक का दामाद भी मेरा महबूब बन गया। जब तक फारूक मेरी मोहब्बत, जरा गौर से सुने, फारूक तक थी वो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत थी। अब मोहब्बत बढ़ी, फारूक आया नहीं, मोहब्बत बढ़ा, फारूक से मोहब्बत बढ़ी तो उसके दामाद से भी मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हद में रहेगी, मैलान लगाओ हद में रहेगा तो मोहब्बत समझ में आता है। वो ज्यादा हो गया, जास्ती आइचा, उसे बोलते इश्क। ज्यादा हो जाने को मोहब्बत इश्क बोलते। और जब इश्क हो जाता है तो माशूक से जो भी चीज ताल्लुक रखती है उससे भी मोहब्बत हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि अजन एक शख्स है, वो मेरा महबूब था, अब वो जब और मोहब्बत बढ़ गई तो उसके बच्चे भी महबूब बन गए, उसका दामाद भी महबूब बन गया, उसकी बहू भी महबूब बन गई, शहर भी महबूब हो जाता। महाराष्ट्र, बंबई, वहाँ ये एक मेरे अब्बा का मुरीद है, उससे मोहब्बत थी, वो कभी कभी आता था, मैं उससे मोहब्बत करता, मोहब्बत बढ़ी तो अब उसके बच्चों की भी याद आती है, छोटे छोटे बच्चों की भी याद आती है, बच्चों से भी मैं मोहब्बत करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह महफूज रखे उसे, उसका नाम भी महफूज। ये मेरा महबूब है। जब तक ये मेरा दोस्त था, इससे लगाव था, मेरी मोहब्बत इसके हद तक थी, इसके कौन है मैं नहीं जानता। जब मोहब्बत बढ़ी तो इससे ताल्लुक रखने वाले हर फर्द से मुझे मोहब्बत हो गई। तो सुन्नी किसे बोलते? अहलुस सुन्नति वल जमात कौन? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह किसे बोलते? सुन्नियों को। सुन्नी सिर्फ अल्लाह ही को नहीं चाहता और फिर अल्लाह ही को चाहता, मोहब्बत करता नहीं अल्लाह से। अल्लाह ने ये नहीं कहा मोमिन मुझसे मोहब्बत करता है, नहीं, मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो सबसे ज्यादा जब मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत जब बढ़ जाती है, तो मोहब्बत जब तजावुज करती है, मोहब्बत का जब गलबा हो जाता है, तो वो सिर्फ महबूब के हद तक नहीं रहती। अल्लाह अल्लाह, महबूब के लिए महबूब से जो रिश्ता रखता है उससे भी मोहब्बत हो जाती है। हमको गौसे आजम से मोहब्बत क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह को ज्यादा चाहते हैं। हमको ख्वाजा अजमेर से क्यों मोहब्बत है? इसलिए कि हम वल्लज़ीना अशद्दु हुब्बन लिल्लाह में हैं। हमको मशाइखीन से मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि हम अल्लाह को ज्यादा चाहते हैं। हमको दरगाहों से मोहब्बत क्यों है? मिट्टी की नहीं, ये अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले का से ताल्लुक रखने वाली जगह है। अल्लाह अल्लाह। वली अल्लाह से ताल्लुक रखता है, मजार वली से ताल्लुक रखती है। मजार के से भी हम प्यार करते हैं। पत्थर के भी बो से लिए हम यार की खातिर, पत्थर के भी बो, ये काबतुल्लाह के बो से क्या हैं? क्या है? पत्थर है वो, जन्नत से आया हुआ पत्थर। कल करीब में जाते तो दूर से भी बोसा देते। पत्थर के भी बोसे लिए हम यार की खातिर, मगर यार की खातिर बोसा लेना। फारूक आजम ने देखकर कहा कि ऐ पत्थर, मैं जानता हूं तू एक हजर है, पत्थर है, ना तू नाफे है और ना जार है, तू नफा भी नहीं पहुंचा सकता और जरर भी पहुंचा नहीं सकता, तू तो एक पत्थर है।
کیا کروں جس سے مجھے پیار ہے اس نے تجھے پیار کیا، جس کا میں دیوانہ ہوں وہ تجھے بوسہ دیا، یہ میرے محبوب کی بوسہ گاہ ہے اس لیے میں بھی بوسہ دیتا ہوں۔ تو سنی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے عشاق کو۔ اللہ کے عشاق کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ اہل السنت والجماعہ۔ سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو بندگان خدا، محبت اللہ کی ہے تو اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں کیسی بڑی دولت ملی ہے۔ یہ دولت کہاں کھلے گی؟ 1000 کروڑ رحمت اللہ کے پاس ہیں، رحمت اللہ کا بچہ چھوٹا ہے انشاءاللہ اس کے پاس رکھ دیا، وہ سمجھیں گا کاغذ ہے، پیپر ہے۔ جب بالغ ہوگا اسے معلوم ہوگا یہ کاغذوں میں کیا چیز ہے۔ اس طرح جب حشر میں پہنچ جائے گا، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عشاق کا کچھ اور عالم ہوگا، عشاق کا کچھ اور عالم ہوگا۔ نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، ابا کہتے ہیں آپ کے پیر، نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے۔ نہ دیکھے ہوئے، ہم اپنے محبوب کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہم نے، جب ان آنکھوں سے ہم وہ جلوہ محبوب کو دیکھیں گے تو حشر میں کیا عالم ہوگا ہمارا۔ اللہم صلی ارے آہا، سنیوں کا تو عید کا دن ہے، وہ حقیقی عید کا دن۔ ادھر مولا کے جلوے، ادھر محبوب مولا کے جلوے، ادھر محمد الرسول اللہ کھڑے مسکراتے ملیں گے، ادھر غوث اعظم آتے ہوئے نظر آئیں گے، ادھر خواجہ جس کا ہم نے خواجہ کہہ کے اللہم صلی علی، زندگی جو گزار کے جائیں گے وہاں خواجہ کا جلوہ نظر آئے گا، جلوہ نظر آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ختم کر لیتا ہوں۔ ایمان والا کون؟ جو اللہ کو زیادہ چاہے گا۔ اللہ کو زیادہ چاہنے والا کون؟ جو اللہ والوں کو چاہے گا۔ یہ کیا اللہ والوں سے محبت آلے ہمارا آ گیا ہے۔ اللہم طول حیاتہم، اے اللہ تیری محبتوں کا صدقہ، تجھے چاہنے والوں کی حیات کا واسطہ، تجھے چاہنے والوں کی وجاہت کا واسطہ، مولا اس بندے کو تو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، مولا سب کو سلامت رکھ، اللہ اللہ بولنے کے لیے، تجھے چاہنے کے لیے، تیرے عشق میں تیرے گن گانے کے لیے تمام اہل طریق کو سلامت رکھ، ہر سلسلے والے کو آباد رکھ، فیضیوں کو، کلیمیوں کو، نوریوں کو، ظہوریوں کو، سب کو سلامت رکھ، چشتیوں کو، خادریوں کو، سب کو سلامت رکھ میرے مولا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا مستی میں رہنا، ایمان والا مستی میں رہنا۔ دیکھنے میں ایمان والا یہاں بیٹھا رہتا ہے، ایمان والا بھی دنیا میں رہتا، ایمان والا دنیا سے نکلتا نہیں۔ اللہ کو چاہنے والا دنیا سے کہاں نکلتا؟ اللہ خود دنیا میں رکھا تو ہم کیا کریں گے؟ دنیا سے نکلتا نہیں، دنیا کو یہاں سے نکالتا، انہیں دنیا میں رہتا، دنیا کو اندر نہیں رکھتا، دنیا میں رہتا دنیا کو نہیں رکھتا۔ عاشق کی علامت کیا؟ دنیا میں رہے گا، مومن دنیا میں رہے گا، عرش پہ جا کے بیٹھ جائے گا کیا؟ دنیا میں رہے گا، دنیا اس میں نہیں رہے گی، یہ دنیا میں رہے گا۔ عاشق کی علامت کیا؟ یہ دنیا میں رہے گا، دنیا اس میں نہیں رہے گی۔
اہل طریق کی علامت کیا؟ وہ دنیا میں رہے گا، دنیا اس میں نہیں رہے گی. یاد رکھیں آپ، دنیا اس میں ہے اور خود کو بولتا میں طریقت والا، وہ جھوٹا ہے. اپنا محاسبہ کر، اندر باہر مولا مولا ہے تو تو طریقت والا ہے ورنہ جھوٹا ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہنا. پیر کسے بولتے ہیں؟ ہاں، بنانے والے کو، بننے والے کو. پیر کا کام خود بنتے رہنا بس. کیا کام؟ بننا. بنانا کس کا کام؟ اس کا کام. اس کا کام بننا. جو کاملین گزرے وہ بنتے رہے بس، ان کا کام بنتے رہنا. جو اس سے لگا وہ بھی بن جاتا، جو اس سے لگا بنا، بناتا نہیں وہ. اس کا کام بنتے رہنا بس. اس کا کام خود کو جاننا، ان کو جاننا، ان کو ماننا، ان پر مر مٹنا. یہ کام، یہ مشغلہ، ہماری ڈیوٹی یہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا، اور 10-15 منٹ آپ کا یہ پروگرام، یہ بھی اشد حبا للہ. آج جو فاتحہ ہے ان سے کیا واسطہ؟ یہ سید ہے کیا؟ سیدنا امام جعفر صادق کی فاتحہ رکھا ہے، کچھ رشتہ ہے؟ نہیں. ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، وہ محبت کا تعلق، کیونکہ یہ اللہ کو زیادہ چاہتا ہے. وہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ سیدنا جعفر صادق کو چاہتا ہے، یہ بھی اسے چاہتا ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو بندگان خدا، حشر کے دن معلوم ہوگا کہ ایمان والے کون ہیں. اللہ سے محبت کرنے والوں کا مقام کیا ہے. اللہم صلی علیہ. ایک اللہ والا کہتا ہے، ایک اللہ والے کا قول ہے. ہم اللہ والوں کو ماننے والے. یہ اللہ والوں کے ماننے والوں کی مجلس ہے. اللہ والوں کے ماننے والے کائے میں ہے، کدھر میں ہے، حوالہ کیا؟ ان کے حوالے ہونے والے، جو ان کے حوالے ہو جاتے انہیں حوالہ پوچھتا نہیں. ان کی بات کیا؟ مان. حوالہ بھی دینا ہے با، مگر جب اللہ والے کی بات آتی ہے تو وہاں سرنڈر ہو جانا. ایک اللہ والا جس کا نام ہے سری سختی. آپ فرماتے ہیں حشر کے دن اللہ کے دیوانوں کی کیا شان رہے گی. دیوانے کون بیٹے؟ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ابھی سمجھا نا میں، گناہ ہیں بیٹا، محبت جاتی نہیں. کفر شرک آ گیا تو محبت چلے جاتی. گناہ سے محبت دبتی ہے، مزمحل ہوتی ہے، کمزور پڑتی ہے، میت نہیں نکلتی. اگر محبت کی میت نکلتی تو جہنم میں ڈال دیتے مولا. اگر گیا بھی تو الٹے سیدھے کامہ کر کے گیا بھی تو ذرا گرم کر کے پھر نکال دیں گے. ایمان والا ہمیشہ جہنم بنے گا کیا؟ امین. چل پا انشاءاللہ خدا کی قسم نہیں رہے گا. کیوں؟ اس کے اندر محبت ہے، اپنے چاہنے والے کو نہیں جلائے گا. تو ایمان والوں کی شان، یعنی اللہ کے چاہنے والوں والے حشر میں اللہ بتائے گا وہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے. اللہ والا، اللہ کو چاہنے. بیزار ہیں کیا با؟ ایسا کہ سوتا ہی نہ با. آپ کو نہیں، یہ میرے مولانا محترم
اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بچوں کے لیے بولتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کو چاہنے والا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. خالی ہے بولتا چلے. اس سے ایک ہی چیز میں لذت ملتی ہے. مالدار اللہ والے کے سامنے بولو، اسے وہ سمجھتا مجھے گالی دے رہا ہے. اگر کوئی بولے محی الدین حافظ صاحب سجادہ رمب پڑکار، مجھے میرا تعارف کرا رہے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پھول پہن کے، پھول یہ لا کے ڈال دیتے ہیں. اب اس پر بھی اعتراض کیوں پہن لیا؟ لا کے پہناتے میں نکال دیا تو ریٹرن کر دیا جیسا ہوتا نا بیٹے. 200 روپیہ 300 روپے کا پھول لا کے ڈال رہا ہے، ایک فیشن ہے. آپ لا کے مجھے اتر دیے، لے کے ایسے دے دیا. یہ قسم کی بے ادبی ہے، جہالت ہے، بدتمیزی ہے. ارے 200 روپیہ کا پھول تھوڑی دیر پہن لیا تو کیا اس پر بھی اعتراض ہے؟ کیا پھول پہن کے بیٹھتا ہے؟ پھول پہن کے بیٹھوں گا. میں تجھے نہیں بتاتا نا، مجھے جو لا کے دیا اسے خوش کرنا ہے. تو بیٹھا ہے امریکہ میں اعتراض کر کے مر. المعترض کالعامہ، تو اندھا ہے، یہ دیکھنے والا ہے، میں اسے دکھاؤں گا، اندھے کو کیا دیکھنا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا بیٹے؟ ہاں. اور خوشبو میرے آقا کو پسند تھی. ان کی پسند ہماری پسند، ان کی ناپسند ہماری ناپسند. یہ کیوں پہن لیتے ہیں؟ شادی میں تو پہنتا، ہم نبی بولتے وقت نہیں پہننا، ہم اللہ اللہ بولتے وقت نہیں پہننا. قبیل تو حاضر نکاح سید صاحب بولے نا، تب پھول کے بغیر بولے کیا مطلب اس کا؟ یہ عورت کو میں قبول کر لیا، یہ عورت کو قبول کر لیا بولتے وقت پھول پہننا. میرے اللہ کو میں معبود مان لیا، میرے اللہ کو میں موجود مانتا ہوں، میرے اللہ کو مقصود مانتا ہوں، میرا اللہ میرا مطلوب ہے، میرا اللہ میرا محبوب ہے، میرا اللہ میرا الہ ہے، میرا اللہ میرا حاجت روا ہے. یہ تمام کو اس کے صفات کو مانتا ہوں، یہ بولتے وقت نہیں پہننا. پہنوں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ جب نہیں لا کے دیں گا میں مانگوں گا نہیں. خدا کی قسم میں نے کہا کہ مجھے پھول لا کے ڈالو، اب یہ برابر لا کے ڈالتا ہے. اور یہ اسراف بھی نہیں ہوتا ہے. یہ لا کے ڈالنے والا پھر لے کے چلے جاتا ہے، مجھے دیتا نہیں. پہن کے نکالتا ہوں تو لے جا کے دلہن کو بھی بیٹیوں کو پہنا لیتا ہے. تو چیز ہو گیا، میں لے کے جاتا نہیں. بھائی سوچا ہے 200 روپیہ نقصان، بات دیکھا یہ ویلے نڑکر دے. ادھر نکالتے کہاں گئے پھول سے ادھر نیچے جاتے ہیں. اندما اچھا خیر. تو عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہاں تمیم الانصاری، کیا قسمت ہے ہم تامل ناڈ والوں کی. کس کی صحبت میں ہیں ہم؟ کس کی صحبت میں ہیں مدراس والے؟ رسول اللہ کی جو صحبت میں تھے ان کی صحبت میں ہم ہیں. مار کے مر جا، منڈا مار کے پھوڑو. اللہ تیرا کیا شکر ادا کرنا، ہم کس کے پڑوس میں ہیں؟ تمیم انصاری، وہ بھی معلوم نہیں. اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جاؤ زیارت کرو، زیارت کرو سرکار کی. کم سے کم 6 مہینوں میں، سال میں یا مہینے میں ایک بار سرکار کی زیارت کرو. بہت بڑی دولت ہمیں ملی ہے. مدراسیوں کے پاس کیا ہے؟ صحابی رسول ہے. مدراس میں کیا ہے؟ وہ ہے وہاں، وہ ہے بادشاہ کا محل ہے. حیدرآباد میں کیا ہے؟ 4 مینار ہے، وہاں 5 مینار ہے، یہاں 6 مینار. میرے پاس صحابی رسول اللہ ہے. مدراسیوں کے پاس صحابی ہے. تامل ناڈ والو فخر کرو. دلی میں ہے کوئی صحابی رسول؟ حیدرآباد میں ہے؟ مدراس میں ایک نہیں 2 ہیں. حضرت اکاشا پیننگوٹی گوڑیم ہنگے ہو پرنگ پٹم لے ہنگے ور رسول اللہ علیہ صحابی، ہنگے ور رسول اللہ علیہ صحابی. ہنگے پو مڑے نا ہنگے کرا ہنگے پو.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ختم کر لیتے. ایمان والوں کی شان. یہاں بشیر بھائی ایسا بیٹھا ہے, وہاں دیکھیں گے حشر میں. میرے والدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا تمہارے ابا جب کیفیت میں ہوتے تو بولتے کہ انشاءاللہ ہماری شان وہاں دیکھو گے تم, ہم کیا ہیں وہاں تم دیکھو گے. میری والدہ سے سنا, جب کیفیت میں ہوتے, محبوبیت کے عالم میں ہوتے تو بولتے ہم کیا ہیں وہاں دیکھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. تو اہل ایمان وہ تو اولیاء, مومنین کی شان. حضرت سری سختی بھی بولتے ہیں, سری سختی بھی بولتے ہیں. بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے بزرگ, ان کے غلاموں کو اولیاء کہتے. ان کی غلامی جسے مل گئی ان کو بولتے ولی. اتنے بڑے اکابرین میں سے, ہمارے پیروں میں سے بہت بڑے اونچے. آپ فرماتے ہیں دیکھو با اللہ کی بات وحی سے معلوم ہوتی, اللہ کی بات وحی سے معلوم ہوتی, پھر اللہ کی بات حدیث سے معلوم ہوتی, پھر حدیث میں بھی فرق ہے. ایک ہے حدیث رسول اللہ کا قول, ایک ہے اللہ کی بات, وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے ہوتی, اسے کہتے حدیث قدسی. نبیوں سے جو ملتی وہ احادیث کی صورت میں, پھر اللہ کی بات الہام کے ذریعے سے اولیاء کو ملتی. اولیاء کے اقوال بھی جو ہے نا, یہ آج کے اولیاء نہیں با, تو ولی میں ولی اب چلتا ہے نا, وہ نہیں, جو اوریجنل اولیاء اللہ تھے. آج سب ولی, ولی الکریم, ولی الرحیم, ولی. اللہ اکبر, میں اعتراض نہیں کرتا ہوں, اس میں بھی راز ہے. میرا شیخ بڑا سخی داتا تھا. دیوانہ 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 بچے کو بولو اس کا اثر ہو جاتا. پೈತೆ کر, کبھی بھی بچے کو نہیں بولنا. ಚಿನ್ನ ಪಸಂಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪೈತೆಕಾರು இவன் என்ன பண்ணுறது இல்லை, இவன் கட்டை போட்டா இது அப்படிதான் அப்படிதான் ஆயிடும், காரத்தாயிடும். யாद रखो, இவன் ரொம்ப நல்லா பிள்ளை, ரொம்ப நல்லா பிள்ளை, நல்லாயிடும். याद रखो मुरीद को इन्हें बुरा, जो शेख नाखिस रहता उन्हें ये बोलता ये बेकारी मुरीद, इन्हें काबिल नहीं, इन्हें काबिल नहीं, उन्हें पक्का बेकार होकर गलत. हाँ हाँ, मेरे वालिद की शान क्या थी, अल्लाह अकबर. अरबी पर ऐसा उबूर था कि अरब उनसे अरबी सीखना. आप भी अब्बा को सुने हुए लोग रहेंगे, जब अरबी पढ़ने आते तमिल वाले, अरे अरबी पढ़ने पैरसी ले, अरबी क्या भी बड़ी नहीं बा. आज का आलिम अरे मालूम क्या, नहव पढ़ना, सर्फ पढ़ना, वो पढ़ना, अब्बा पढ़ो, वे पढ़ो. ऐसे शौक भी गलत होकर मट्टी पली धोकर उन्हें ये भी सीढ़ी ये टिकट अरे में मर जाता. मेरे वालिद मालूम कैसा बोलते थे, अरबी पढ़ना वो मामूली बात बा, मामूली बात. बोल जैद आलिम है, बोल क्या बोलते, जैद आलिम है बोलो. हम बोलते जैद आलिम है को निकाल डाल बा, क्या बोलते है को निकाल, जैद पर 2 पेज दे, आलिम पर 2 पेज दे, जैद आलिम है. अरबी आ गई तुझे. बोलने का तरीका क्या है बेटा, जैद आलिम है बोलो, हम बोलते जैद आलिम है को निकाल डाल बेटे, अभी आसान. जैद आलिम है को निकाल दे, जैद पे 2 पेज दे दे, आलिम पे 2 पेज दे दे, जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है, आ गई तुझे अरबी. अब उसे टेम्पर आता. आज क्या है, महफिल में बैठते तू क्या पढ़ा, तुझे कुछ भी मालूम नहीं, तू गुनहगार है, तू फासिक है. मुरीद जाता सीधा शराब खाने को. किसे ठोकना, जब मेरे वालिद के पास कोई आलिम आता पकड़ते उसे, मैं आलिम हूँ, मैं मुफत, आइए बैठिए बैठिए, हम समझते आया चूहा आया डब्बे में ले. बहुत सवालात करते हो भी, ऐसे छोटे सवालात उसका ख्याल उधर नहीं रहता.
وہ بڑی بات، وہ چھوٹا سوال کرتے، یہ بھی معلوم نہیں. ایک عالم آیا، اس سے پوچھے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ کا معنی کیا با پوچھے. وہ تھا عربی دان، وہ حضرت کی وجاہت آپ کے روب کو دیکھے، غلاٹا غلاٹا غلاٹا، عالم تو پڑھ کے آ جا. فتنہ کا معنی غلاٹا بولتا ہے. تو جاہل جو آتا اسے حوصلہ افزائی کرنا، علم کا شوق دلانا، عالم کے نفس کو مارنا. اب کیا ہو گیا، عالمہ کو بابا بولتے ہیں، جاہلہ کو جو جائے تھو تھو، اب وہ بھاگ جاتا، آتا سے بھی جاتا وہ. ارے شب برات میں آتا ہے، آنے دو نا، پہلے اندر تو لے اسے. شب برات آتے ہی ایک شروع مسئلہ، جس چیز کی نمازیں قضا ہیں اس کی نوافل قبول نہیں. اب وہ دیکھتا اللہ نمازاں چھوڑ کو بیٹھا ہوں میں، اب نفل پڑھا تو قبول بھی نہیں، چلو جا کو دم مار لے، کھڑیں گے صحیح سب کے ساتھ ایسوز میں. اسے پہلے مسجد کے اندر لاؤ جی، لاؤ. صورت خیر میں شیطان آتا ہے، بولو مسئلہ. جب نفل کی طرف آ جاتا اس کے بعد بولے بیٹے نفل چھوڑ دے، پہلے فرض قرض ادا کر دے. اندر بلانے سے پہلے اسے ڈرا دیے تو بھاگ جاتا. پوری تمل میں بولو. اسی طرح چھوٹا بچہ انہیں پکڑ کو مارتا ہے، نماز پڑھ ہوتا 2 رکعت پڑھ. واہ واہ کیا میرا بچہ چھوٹا بچہ ہے نا، یہ عزیر 3 برس سے پڑھتا نماز، ماشاءاللہ چھوٹا بچہ. واہ 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 ماشاءاللہ. شاید آج تک ایک نماز اس کی چوری، کبھی کبھی قضا ہوئی ہوں گی. سبحان اللہ کیا بات. بچے کو بنانا تو اسی تعریف کرنا، اسے مذمت نہیں کرنا. یاد رکھو مار سے بچہ بنتا نہیں، پیار سے بنتا، پیار سے بنتا. اللہ والا کون؟ پیار دینے والا. اللہ والا پیر کسے بولتے؟ پیار کو تقسیم کرنے والا. پیر میں شدت ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، کافر پہ سخت رہیں گا. رحماء بینہم. اب کافر نہیں ہے، اہل طریق خود پر سخت رہے گا. ذرا غور سے سنو، نفس پر سختی کرے گا، نفس کو کچلے گا، مرید کو لپٹ لے گا. میرے والد کی زندگی دیکھو، سب لنگڑے للے غریب فقیر لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. خیر کبھی سناؤں گا، دیکھنے والے ہیں، اللہ سلامت رکھے. اللہم صلی علی سیدنا. داڑھی مونڈ کے آتا، دیکھو ایک مجھ چھوڑنا، اتنی چھوٹی داڑھی ہی نہیں. اب وہ دیکھتا داڑھی ہی نہیں تو چلو بھی مڈات دیں گے. میرے والد جب داڑھی کو بولتے، دیکھ بیٹا مجھے ایک چیز دیں گا، مجھے ایک بار کوریل کوٹ گا. جی سرکار. میں اگر پیسہ مانگوں گا تو ابا بولتے جی سرکار. اگر 1 لاکھ مانگوں گا تو دے دیتا ہوں سرکار. اگر 2 لاکھ دیتا ہوں سرکار. اچھا 1 دن میرے پاس اگر میں تجھے رہ جاتا ہوں سرکار. سب نکو. اب ہاتھ سے بتائیں گے، بال دے دے، تھوڑی لگی داڑھی رکھ لے، چھوٹی داڑھی. شروع میں چھوٹی بولتے، اس کے بعد بولتے کیا رے رکھا ہے سو کیسا دے. اٹھے سے 1 داڑھی 1 مشت نہیں، چھوٹی داڑھی ہی نہیں. یہ بولتی ہوں نہیں، چھوٹی بھی نہیں رکھتا بڑی بھی نہیں رکھتا، چلے جاتا قبرستان کو. تو حکمت سے لاؤ، حکمت سے لاؤ. تو خیر ختم کر لیتا ہوں. عرض کر رہا تھا حشر میں اہل ایمان کو دیکھنے کا ہے دن. حضرت سری سختی فرماتی ہیں، بول کے ختم کر لیتا ہوں. اللہ تعالی جب اس کے بندے آئیں گے تو ایک ایک جماعت کو اس کی نبی کی نسبت سے پکارے گا. اے آدم کی امت آؤ، اے نوح والو آؤ، ابراہیم والے آؤ، اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آؤ. وہ سب دوڑتے ہوئے آئیں گے. پیچھے سے کچھ لوگ، ایک جماعت آتی ہوں گی، ایک جماعت. اللہ اس جماعت کے صدقے میں ہم کو بھی اس جماعت میں داخل کر دے. جب اللہ ان کو دیکھے گا تو ہر امت کو اس کے نبی کی نسبت دے کے پکارے گا. ان کو دیکھ کے بولا اے اللہ کے دوستو اللہ کی طرف آؤ، اے اللہ کے دوستو اللہ کی طرف آؤ، اے اللہ سے پیار کرنے والو اللہ کی طرف آؤ، اے دنیا میں اللہ کو شدت سے چاہنے والے تمہارا محبوب ہے آؤ. تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں
کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ سینوں سے دل نکل جائیں گے ان کے. اے اللہ کے دوستو جنت کی طرف آؤ نہیں بولے گا اللہ. اے اللہ کے دوستو اللہ کی طرف آؤ. جس کے لیے تم نے نمازیں پڑھی نا اس کی طرف آؤ. جس کے لیے تم نے مجاہدات کیے اس کی طرف آؤ. دوستو اللہ کی طرف آؤ. اللہم صلی علی. ختم کر دیتا ہوں, ختم کر دو بولتا ہے. یہاں یہ ایک بات, تو کیا اللہ سے دوستی کرنے والوں کو نبی کی نسبت کے بغیر بلاتا ہے نا تو بڑھ گئے کیا؟ ایک سوال آتا. پوریدہ نبی کے صدقے میں اللہ کا بندہ دوست بنتا ہے. نبی کو چھوڑا تو دوستی کہاں رہیں گی, ایمان ہی چلے جاتا. نبی کہیں چھوٹتا نہیں. پھر یہ کیا ہے, نبی کی نسبت سے نہیں بلائے گا, اپنی نسبت سے بولے گا میرے دوستو آؤ. اس میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی کا مقام, نبی کا مقام. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حنیفہ کا پوتا ہے, حنیفہ کا پوتا ہے. اللہم صلی اللہ. حنیفہ کا باپ بولتا ہے حنیفہ کے بیٹے, اے حنیفہ کے بیٹے ادھر آ. یہ بڑی بات ہے یا اے میرے بیٹے ادھر آ بولنا بڑی بات ہے؟ جب حنیفہ کے بیٹے بولے گا تو اس میں دوری ہے. جب حنیفہ سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے دادا کو, باپ کو حنیفہ کے, تو بیٹے کو دیکھ بولتا ہے یہ نہ پڑھلے ابڑی با میرے بیٹے آ. جو نبی میں فنا ہو جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں ولی. ولایت کیا؟ اللہ اللہ. ولایت بولے تو کیا؟ فنا فی النبی ہو جانے کو کہتے ہیں. نبی میں فنا ہونے کو ولایت کہتے ہیں. نبی میں فنا ہونے والے کو ولی کہتے ہیں. جب نبی میں فنا ہو گیا, ختم کر لیتا ہوں, تو اس میں کیا نظر آئے گا؟ آئینے کے سامنے نظام جا کے کھڑا ہے, ذرا غور سے سنیں. عکس کو دیکھ کے کیا بولیں گے؟ نظام نظام نظام. نظام کا عکس نہیں بولیں گے, نظام نظام. اللہ اللہ. تو ولی جب نبی میں فنا ہو جاتا ہے, فنا پھر رسول کے مقام پہ پہنچنے والے کو ولی کہتے ہیں. جب فنا ہو کے اللہ کے سامنے جاتا ہے تو اللہ نبی کا نام لیتا ہے میرے دوست. اس کا دوست حقیقت میں نبی ہوتا ہے. نبی ہی حقیقی دوست. اولیاء تمام کے تمام اس کے عکوز بن جاتے ہیں, اس کے ظلال بن جاتے ہیں, اس کے اللہ اس کے مظاہر بن جاتے ہیں. مظہر کو دیکھ کے مجھے اللہ اے میرے دوست, کیونکہ دوست ایک ہی ہے, ایک ہی حقیقی دوست, اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اس حقیقی دوست کے جو دوست ہیں خاص دوست, ان کا نام ہے انبیاء. ان کے جو دوست ہیں ان کا نام اولیاء. اللہ اللہ. تو جب بندہ مومن نبی میں فنا ہو جاتا ہے, فنا ہو گیا تو کیا دکھے گا اس میں؟ دوست ہی دکھے گا نا, نبی دوست. اللہ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کہتا ہے میرے دوست. اریدا والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو بندگان خدا یہ دولت مل چکی ہے, شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. علم پر شکر, عمل پر شکر, دولت پر شکر, سب کرو. سب کی جان حب خدا, حب رسول اللہ. یہ دولت مل گئی ہے تو دوسری دولتیں ڈھونڈ کے تمہارے پاس آئیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. حضرت نے کہا کہ جلدی ختم کر دو ورنہ آپ کو جو دینا ہے نہیں. நமக்கு அவன் ஒரு சான்றிதழ் வழங்கியிருக்கின்றான். அல்லாஹ்வே சாட்சி சொல்கின்றான் திருமறையிலே, வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ். ஈமான் கொண்டவர்கள் என்னை அதிகம் அதிகம் நேசிப்பார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான். அன்பர்களே, இது அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கக்கூடிய சான்றிதழ், அல்லாஹ்வே கொடுக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்டு. நாம் பாவியாக இருக்கலாம்,
நாம் பாவிகளாக இருக்கலாம், ஆனால் அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கிய அந்த சர்டிபிகேட் பொய்யா போவாது. சந்தோஷப்படு நாங்க எஜமா, அல்லாஹ் கொடுத்த சர்டிபிகேட் பொய்யா போவாது. நீ 1000 பாவியா இருக்கிற, உன் கல்வில ஈமான் இருக்குதுன்னு சொன்னா நீ அல்லாஹ்வுடைய முஹிப் என்பதை அல்லாஹ் உனக்கு சொல்லித்தான், அதை விடாதேன்ட்டாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா என்ன இல்ல அல்லாஹ்ட்ட ஏன் படைக்க வேண்டும் மனிதர்களை இதமா சொன்னாங்க. ஏன் படைக்கணும் மனுஷங்களை? இபாதத். என்ன இபாதத் இல்லாமல் இருந்தது? மனிதர்களை படைப்பதற்கு முன்பதாக வானவர்கள் மலக்குமார்கள் இருந்தார்கள். அவங்க எப்படி இருந்தாங்க? எப்படி அவங்களுடைய வணக்கம் இருந்துச்சு? அவர்களுடைய இபாதத் எப்படி இருந்துச்சு? ருக்குல இருக்கிறவங்க இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க, சஜிதால இருக்கிறவங்க சஜிதால இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. இப்படி எண்ணில் அடங்காத மலக்குமார்கள், கவுண்டிங்கே கிடையாது, அன்கவுண்டபிள், அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க மலக்குமார்கள். அப்படி இருக்க அல்லாஹ் மனித வர்க்கத்தை அல்லாஹ் படைத்தான், மனிதர்களை அல்லாஹ் படைத்தான். படைச்சிட்டு என்ன சொல்றான் அல்லாஹ்? அமா ஹலக்துல் ஜின்ன வல் இன்ஸ இல்லா லியஅபுதூன். இங்கேயும் சொல்றான் அல்லாஹ், இந்த 2 வர்க்கத்தையும் மனித வர்க்கத்தையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் நாம் படைக்கவில்லை, இபாதத்துக்கு தான் படைச்சோங்கிறான். அப்ப இது என்ன இபாதத்? அன்பர்களே, அதுதான் சொன்னாங்க, அவங்க இபாதத்து வேற, இந்த இன்சான்களுடைய இபாதத்து வேற, மனிதர்களுடைய இபாதத்து வேற, மூமின்களுடைய இபாதத்து வேற. மூமின் எப்படி இபாதத் செய்வான்னு சொன்னா, மூமின் அல்லாஹ்வை நேசித்த நிலையிலே இபாதத் செய்வான். மூமினுடைய கல்பில இருக்கக்கூடிய முஹப்பத், மூமினுடைய கல்பில இருக்கக்கூடிய முஹப்பத் எந்த வானவர்களிடத்திலும் இல்லை. அல்லாஹ் பிரிச்சு காமிக்கிறான். அதனால அன்பர்களே, அல்லாஹ் கொடுத்த நமக்கு மாபெரும் பாக்கியம் அல்லாஹ்வை நாம் நேசிக்க கூடியது. அல்லாஹ்வை நேசிப்பவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றானே, இது மிகப்பெரிய பாக்கியம் அன்பர்களே. இது அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த பாக்கியம். இது அல்லாஹ்வே சர்டிபிகேட்டும் பண்றான். மூமின்னு சொன்னா நீ 1000 பாவியா இருக்கலாம், ஆனா உன் கல்வில என் பேர்ல இருக்கிற முஹப்பத் அது போகாதுன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, அதனால மூமின் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆயத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அவன் அல்லாஹ் ரசூலை நேசிப்பவன். அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ்வை அல்லாஹ் வெறும் நேசிக்கிறவங்க அல்லாஹ் சொல்லல. அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ், அல்லாஹ்வை அளவு கடந்து நேசிப்பார்கள். அல்லாஹ் சொல்றான், சாதாரணமா நேசிக்கிறது அல்ல, அளவு கடந்து நேசிக்குதல். அல்லாஹ்வை அளவு கடந்து நேசிக்குதல் என்பதால் என்றால் என்ன? நிஜமா சொன்னாங்க, அப்படி நேசிப்பவர்கள் தான் அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர்கள். அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாஅத் யாரு அப்படின்னு சொன்னா விளங்கிக்கங்க, அவர்கள் அல்லாஹ்வை அளவு கடந்து நேசிப்பவர்கள். அளவோட நேசிக்கிறவங்க அல்ல, அளவு கடந்து நேசிப்பவர்கள். எப்படி அன்பர்களே? நிஜமா சொன்னாங்க, ஒன்று மஹப்பத் ஒன்று இருக்கிறது, இஷ்கு ஒன்று இருக்கிறது. மஹப்பத் ஒன்று இருக்கிறது, நேசம். இன்னொன்று இருக்கிறது அளவு கடந்த காதல். நேசம் காதலாக மாறிவிடுகின்றது. நேசம் நேசத்தோடு நிற்பதில்லை. சாதாரண மஹப்பத்து மஹப்பத்தாக இருக்கிறதில்லை. மஹப்பத்து அளவை கடக்குகின்ற பொழுது அது இஷ்காக மாறிவிடுகிறதுன்னு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் சொல்றான் இல்லைங்களா, அஷத்து ஹப்பன்னு, அந்த காதலாக மாறிவிடுகின்றது. அப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. அன்பர்களே, ஒருவன் நேசிக்கிறான்னு சொன்னா, ஒருவன் ஒரு முஹிப் மஹபூபை நேசிக்கின்றான் என்று சொன்னால் அந்த மஹப்பத் அவன் அளவில் மட்டுமே இருக்கும். உதாரணம், நாம ஒருத்தரை நேசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது மஹப்பத்துன்றதுக்கு என்ன அடையாளம்னு சொன்னா, நாம அவரை மட்டும் நேசிப்போம். அவரை நாம் நேசிக்கின்றோம், ஆனா அவரை மட்டும்தான் நேசிப்போம். அவரோட நின்றுடும் எல்லை. நிஜமா சொன்னாங்க, அவரோட மஹப்பத் நின்றுடும், அவரை தாண்டி போகாது முஹப்பத். இதுதான் மஹப்பத். ஆனா அல்லாஹ் சொல்றது அப்படி இல்லை, எல்லை கடந்த முஹப்பத்னு அல்லாஹ் சொல்றான். மூமின்கள் எல்லை கடந்து அல்லாஹ்வை நேசிப்பவர்கள். அப்படின்னா என்ன? சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர்கள் எப்படி நேசிக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் சொன்னாங்க. எஜமா அன்பர்களே, மூமின்கள், உண்மையான மூமின்கள், சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்லாஹ்வை எப்படி நேசிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அது சாதாரண முஹப்பத் அல்ல, அது இஷ்க். அது எப்படி? அது அல்லாஹ்வை மட்டும் அவர்கள் நேசிப்பதில்லை, அல்லாஹ்வை தாண்டி அல்லாஹ்வுடன் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் நேசிக்கின்றார்கள். அல்லாஹ்வுடைய தொடர்புடைய நபி அவர்களையும் அளவு கடந்து நேசிக்கின்றார்கள். அல்லாஹ்வுடன் தொடர்பு இருப்பவர்கள் அவுலியாக்கள், அவர்களையும் அளவு கடந்து நேசிக்கின்றார்கள்.
நேசித்தார்கள். அது மட்டுமல்ல எஜமா சொன்னாங்க, வலிமார்கள் அல்லாஹ்வை நேசம் கொண்டவர்கள், அல்லாஹ்வுடன் தொடர்பு இருப்பதனால், அல்லாஹ்வுடைய காதலர்கள் என்பதனால் அவுலியாக்களை மட்டும் நாம் நேசிப்பதில்லை, அவுலியாக்கள் எந்த இடத்தில இருக்கின்றார்களோ அந்த இடத்தையும் நாம் நேசிக்கின்றோம். இதுதான் இஷ்குன்னு சொன்னாங்க அன்பர்களே. இதுதான் காதல், இதுதான் அளவு கடந்த முஹப்பத். உதாரணம் சொன்னாங்க, ஃபாரூக் மௌலாவை நான் நேசிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க எஜமா. ஃபாரூக் மௌலாவை நான் நேசிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. கொஞ்ச நாள் நேசிச்சாங்க. ஃபாரூக் மௌலா பேர்ல முஹப்பத் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு. அந்த முஹப்பத் காதலாக மாறியது. என்ன வார்த்தை சொன்னாங்க? அவங்க மருமகன் வந்தாரு, கபீர் மௌலா வந்தாரு. வந்தோன்னு எஜமா என்ன சொன்னாங்க? கபீர் மௌலா ஏன் மருமகன்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, ஒருவர் மீதுள்ள முஹப்பத் சொன்னாங்க எஜமா, கபீர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா ஃபாரூக் மௌலாவுடைய மகளை கெட்டினதுனால, அவங்களுக்கு மருமகனாக போனதுனால அவரை நான் நேசிக்கின்றேன். எப்படி நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா ஏன் மருமகனா நினைக்கிறேன்றாங்க. ஃபாரூக் மக ஏன் மகன்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, இதுதான் காதல், இதுதான் உதாரணம் சொன்னாங்க எஜமா. இதுதான் காதல். காதல் எப்படி? அல்லாஹ்வை மட்டும் நேசிப்பதல்ல, அல்லாஹ்வுடன் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வஸ்துவையும் நேசிக்கிறான் ஒரு மூமின். அன்பர்களே, மூமின்கள் எதையெல்லாம் நேசிக்கிறார்கள் எஜமா சொன்னாங்க. பெங்களூர்ல ஒரு முரீத் இருக்கிறாரு, அவரை எப்படி நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா அவர் பிள்ளைங்க என் பிள்ளைங்க. அது மட்டுமல்ல, பாம்பேல ஒரு முரீத் இருக்கிறாரு, அவரை எப்படி நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா அவருக்காக அவங்க பிள்ளைங்களை நேசிக்கிறேன், அவர் இருக்கிற ஊரை நேசிக்கிறேன் நாங்க. அன்பர்களே, அதனால் தான் எஜமா சொன்னாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன ஒரு சிறப்பு, தமிழ்நாடு மெதராஸ்ல என்ன சிறப்பு, ஒரு சஹாபிய ரசூல் நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்களே, அந்த மண்ணை நாம் கொண்டாடுகின்றோம், அந்த ஊரை நாம் கொண்டாடுகின்றோம். அன்பர்களே, சஹாபிய ரசூல் கிடைச்சதனால் அந்த இடத்துக்கு போறோம் வரோம், அந்த இடத்தையும் நாம் நேசிக்கின்றோம். அதனால் அன்பர்களே, முஹப்பத் இருக்கின்றது என்பதை எப்படி நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அல்லாஹ்வுடன் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய அத்தனையையும் நாம் நேசிப்போம். சிக்தி ரலியல்லாஹு தஆலா எஜமா சொன்னதாக, அவங்க சொன்னதாக ஒரு சம்பவத்தை சொல்றாங்க. அவுலியா அல்லாஹ்கள், அல்லாஹ்வுடைய நேசர்கள், அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால், நாளைய மஹ்ஷரிலே அவர்கள் வருகின்ற பொழுது அவர்களுடைய ஷான், அவர்களுடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்கும் எஜமா சொல்லி காமிக்கிறாங்க. அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் ஹதீஸ். அவர்கள் சில நேரங்களிலே தான் சொன்னதாக சொல்லுவார்கள், சில நேரங்களிலே இதை அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் என்று சொல்லுவார்கள், அது ஹதீஸே குதுசியாகும். இதே விதமாக அவுலியா அல்லாஹ்கள், அவர்களுடைய கல்விலே அல்லாஹ் சில நேரங்களிலே சில செய்திகளை அல்லாஹ் போடுகின்றான், அதுவும் அவர்களாக பேசுவதில்லை, அல்லாஹ் அவர்களை பேச வைக்கின்றான். சிக்தி ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்றாங்க, நாளைக்கு மஹ்ஷர்ல எல்லாரும் வரும்போது, எல்லா உம்மத்துமார்களும் வருகின்ற பொழுது அவர்களை எல்லாம் அல்லாஹ் அழைப்பான். எப்படி அழைப்பான்? அல்லாஹ் எப்படி அழைக்கிறான்? அவங்களுடைய நபியை சொல்லி அழைக்கிறான். ஆதம் நபியுடைய உம்மத்துமார்களே வாங்க நீங்க என்று சொல்றான், இப்ராஹிம் நபியுடைய உம்மத்துமார்களே நீங்க வாங்க என்று சொல்றான், மூசா நபியுடைய உம்மத்துமார்களே நீங்க வாங்க என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நபியுடைய உம்மத்துமார்களையும் அவர்களுடைய நபியை கொண்டு அல்லாஹ் அழைக்கின்ற பொழுது ஒரு சமூகம் வரும், ஒரு கூட்டத்தார் வருவார்கள், அவர்கள் ஆடிக்கொண்டே வருவார்கள். அவங்க கைஃபியத்துல வர்றாங்க, அவங்க ஜஸ்பாத்துல வர்றாங்க. வரும்போது அவங்கள பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான், என்ன நேசிப்பவர்களே நீங்கள் வாங்கள், என்னிடம் வாங்கள் அல்லாஹ் சொல்றான். அல்லாஹ்வை நேசிப்பவர்களே நீங்கள் அல்லாஹ்விடம் வாங்க அல்லாஹ் சொல்றான். நண்பர்களே, என்ன அர்த்தம் அங்க எஜமா சொன்னாங்க. அதனால மற்றவங்க எல்லாம் நபியுடைய பேரை சொல்லி கூப்பிட்டான், இவங்களை எப்படி நபியுடைய பேரை விட்டுட்டு கூப்பிட்டான்? நினைக்காத நீ அப்படி முட்டாள். அவங்க எல்லாம் வர்றாங்களே, அவங்க எல்லாம் தனியாக வரல, ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய நபியிலே ஃபனாவாக ஆகி அங்கே அவர்கள் நபியுடைய ஜல்வாவிலே வர்றாங்கன்னு சொன்னாங்க. எப்படி வர்றாங்க? அங்க அவங்கள பார்க்கும்போது அல்லாஹுக்கு அவங்க தெரியல, வலி யாரு? நபியிலே ஃபனாவாதான் வலி. ஒரு வலி யாராக இருக்க முடியும்? அவர் தன்னுடைய நபியிலே எந்த வலி ஃபனாஹாக விடுகின்றாரோ, தன்னை அடித்துக் கொள்கின்றாரோ, தான் தெரியவில்லையோ, அங்கே அவரை பார்க்கின்ற பொழுது நபிதான் தெரிவார்களோ, அவர்கள் தான் அவுலியாக்கள் என்பதாக ஜமா சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதனால அவங்கள பார்க்கும்போது அல்லாஹ்வுக்கு அவங்க தெரியலப்பா, அங்கே நபி தெரிகின்றார்கள். அதனால சொன்னாங்க, நபியை பார்த்து சொல்ற மாதிரி அல்லாஹ் சொல்றான். என்ன சொல்றான்? நீங்கள் தெரியவில்லை, நீங்கள் உங்களை நபியிலே அடித்துக் கொண்டவர்கள். அதனால அந்த நபியை பார்த்து நான் சொல்றேன், என்னுடைய காதலர்களே வாங்கன்னு அல்லாஹ் சொன்னதாக சொல்கின்றார் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இறை நேசர்கள் உண்மையிலேயே அல்லாஹ்விலே தன்னை அழித்துக் கொண்டவர்கள், அல்லாஹ்வுடைய காதலிலே தன்னை அழித்துக் கொண்டவர்கள், நபியுடைய காதலிலே தன்னை அழித்துக் கொண்டு நபியிலே தன்னை இல்லாமலாக்கி கொண்டவர்கள். அப்படிப்பட்ட பாக்கியம் அன்பர்களே
என்ன சொல்ல வர்றாங்க எஜமா? ஒவ்வொரு வாரமும் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியது என்னன்னு சொன்னா, உன் கல்வில இருக்கிற ஈமான் அதனுடைய மகத்துவம் என்னன்னு விளங்கி கொள்றாங்க. உன் கல்வில இருக்கிற ஈமான் அதை நீ விளங்கிக்கிட்டேன்னு சொன்னா, அது அல்லாஹ்வை நீ எப்படி காதல் பிரியப்பட வேண்டும் என்று நீ விளங்கிக்கிட்டேன்னு சொன்னா, அல்லாஹ்வுடைய ஆஷிக்காக நீ போயிட்டேன்னு சொன்னா, நீ அமல் செய்யணும்னு சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதில்லை. அன்பர்களே, நீ செய்ய ஆரம்பித்து விடுவாய். அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தம் எதிலெல்லாம் இருக்கின்றது, அல்லாஹ் எப்படி செஞ்சா நடப்பான், அல்லாஹ் எப்படி செஞ்சா விரும்புவான், அல்லாஹ் எப்படி நடக்கிறத விரும்புவான், அல்லாஹ் யாரை பார்க்கிறத விரும்புவான், இப்படியெல்லாம் உன்னுடைய காதல் வளர்ந்து விடும் என்பதனால் அன்பர்களே, அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய இஷ்கை, அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்தை நம்முடைய கல்விலே அவர்கள் ஊட்டுகின்றார்கள். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அப்படி அவர்கள் எப்படி எல்லாம் சொல்லித் தருகின்றார்களோ அந்த வகையிலே நம்முடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ்வுடைய இஷ்கையும் பெருமானாருடைய மஹப்பத்தையும் பெருமானாரிலே அடையக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் நமக்கு தந்தருள் புரிவான். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். जी 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 हाँ जिक्र कर लेंगे. नहीं मामा கீழே போய் துணி வாங்கிட்டேன், கிளாப் வாங்கிட்டேன். இதுமா சூப்பரா துணி. அது எடுத்துருங்க. லா இலாஹ இல்லா அன்த யா அல்லாஹ். நேரம் வச்சு கொஞ்சம் அந்த 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி தண்ணி அப்படியே அப்படியே இருக்கிறது அப்படியே வச்சிருமா அப்படியே வச்சிருமா. استغفرك يا الله 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 يا الله استغفرك يا الله استغفرك استغفرك يا الله استغفرك يا الله أستغفرك يا الله أستغفرك يا الله أستغفرك يا جليل 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العليم الغفور الشكور العلي القدير الحفيظ المقيم الحسيب الذل الكريم الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الجامع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وأتوب إليه
یا اللہ 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 اللہ یا اللہ بچوں کو ساتھ بھیجو پاپی یا اللہ دو چار بچوں کو ساتھ بھیجو یہ لانے کے وجہ یا اللہ دوسرے چھوٹے اللہ یا اللہ ہاں اسے ساتھ لے لو یا کیلن دیر تو نام یا اللہ 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 یا جلیل یا جلیل یا جلیل یا جلیل یا جلیل برابر سیدھا رکھ ایسا ہے ہاں بھی کریکٹ یا جلیل 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد البرہان وسلم علیہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى أرواح آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ثم إلى روح أمير المؤمنين سيدنا إمام الحسن رضي الله عنه ثم إلى روح سيدنا إمام الحسين رضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح جميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا الإمام سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ عنہ ثم إلى روح خواجہ معین الدین العجمیری
ثم إلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن العربي ثم إلى أبي الحسن خرخاني ثم إلى روح نظام الدين محبوب إلهي ثم إلى جميع أوليائك وجميع مشايخ الثلاثة خصوصا إلى روح سيدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی ثم إلى روح حضرت پیر کمال اللہ شاہ ثم إلى پیر غوثی شاہ ثم پیر نوری شاہ ثم إلى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم آما ثم سیدہ شہناز بیگم ثم إلى روح اختر ثم إلى روح کوثر ثم إلى روح حمیدہ خان ثم إلى قیومی شاہ ثم إلى روح سید احمد صاحب ثم إلى روح سید عبد العزیز صاحب ثم إلى روح شہناز ثم إلى روح حسن مولا ثم إلى روح شیخ علی شاہ ثم إلى روح شاہل ثم إلى روح ذاکر ثم إلى روح شوکت العامری ثم إلى روح ثبوتی شاہ ثم إلى روح بشیر فیضی ثم إلى روح بنیامین صاحب ثم إلى روح اسماعیل چچا ثم إلى روح ناگئی سلطان صاحب ثم إلى روح قاسم ظہوری ثم إلى روح سہرامہ ثم إلى روح عبد القدوس صاحب ثم إلى روح تجمل ولی المعز ثم إلى روح مشتری بیگم ثم إلى روح تبسم چچا ثم إلى روح مجید فیضی ثم إلى روح شہیدی شاہ ثم إلى ارواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن لنا مرادنا اللهم حسن لنا مرادنا جد بلطفك يا إلهي من له زاد خليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غریب مذنب عبد ذلیل اے خالق ہر بلند و پستی شش چیز عطا بکن ز ہستی ایمان و امان و تندرستی ایمان و امان و تندرستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی علم و عمل و فراغ دستی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول اللہم اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا اللہم ربنا اللهم ربنا اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته اللهم طول اعمارنا اللهم طول اعمارنا اللهم طول اعمارنا اللهم طول اعمار آبائنا اللهم طول اعمار امهاتنا اللهم طول اعمار اخوتنا اللهم طول اعمار اخواتنا اللهم طول اعمار اولادنا اللهم طول اعمار اولادنا اللهم طول اعمار اولادنا اللهم طول اعمار ازواجنا اللهم طول اعمار احبائنا اللهم طول اعمار احبائنا اللهم طول اعمار احبائنا اللهم احفظنا من جميع الامراض اللهم احفظنا من جميع الامراض اللهم ربنا اشف اجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته اللهم ربنا اشفي حسن قاسم شفاء كاملا عاجلا مستمرا يا شافي الامراض يا شافي الامراض يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا رب محمد طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صغر الدنيا بأعيننا وعظم جلالك في قلوبنا وطهرنا عما سواك وطهرنا عما سواك وطهرنا عما سواك ربنا تقبل هذا الدعاء اللهم ربنا اشفي أخي محي الدين شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم طول حياته وانفعنا بطول حياته يا أرحم الراحمين اللهم اشفي مرضانا كلهم اللهم طول حياتهم مولا واسطہ تجھے تیرے محبوبین کا واسطہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا تو ہم سے راضی ہو جا مالک تو ہم سے راضی ہو جا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا ان تمام کو تو آباد رکھ میرے مولا ان تمام کو آباد رکھ میرے مولا ان کی عمریں طویل فرما دے مولا ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ ان میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے ہم میں سے جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرما دے ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو واسطہ جعفر صادق کا اسی لمحے دور کو ختم کر دے میرے مولا ان کی قرض داری سے انہیں نجات دے میرے مولا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو صحت سے بدل دے میرے مولا ہمارے جہل کو علم سے بدل دے ہماری غفلت کو یاد سے بدل دے ہماری غفلت کو یاد سے بدل دے مولا تیری محبت عطا فرما تیرے رسول کی محبت عطا فرما مولا ہماری اولاد کا غم ہمیں نہ دکھا مولا ہماری اولاد کو سلامت رکھ مولا ہمارے بڑوں کا سایہ سلامت رکھ مولا ہمارے مریدوں کو تو آباد رکھ مولا ہمارے مریدوں کو تو آباد رکھ مولا تمام عامریوں کو آباد رکھ تمام فیضیوں کو آباد رکھ تمام ظہوریوں کو آباد رکھ تمام نوریوں کو آباد رکھ ہمیں نہ دیکھ ہماری نسبت کو دیکھ مولا ہمارے ہاتھوں میں جن کا دامن ہے ان دامن کا واسطہ مولا ہم پہ رحم فرما دے کرم فرما دے رحم فرما دے کرم فرما دے ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم سے راضی ہو جا مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا تیری رضا کی بھیک ہمیں عطا فرما دے تیری محبت کا ذرہ ہمیں عطا فرما دے تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا کر لے بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربنا تقبل هذا الدعاء بجاہ سید المرسلین امام المتقین سیدنا محمد المصطفیٰ سیدنا بطفیل سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ ثم بطفیل سیدنا غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم